السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ کے دل میں یہ تقاضا ہوا کہ آپ لوگوں سے الگ ہو کر تنہا جا کے تنہائی اختیار کریں. تو غار حرا جو ایک پہاڑ پر غار تھا وہاں جا کے آپ جو ہے تنہا بیٹھتی تھی. اب کیا عبادت تھی؟ وہ تہنس کے لفظ استعمال ہیں. تہنس سب سے کٹ کے صرف اللہ کی دھیان کرنا، اللہ کا دھیان کرنا، یہ اس میں بیٹھ جاتے تھے آپ. تو ایسے ہی جو ہے اپنا کھانا پینا لے کے چلے جاتے تھے. تو اچانک جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو اس وقت جو ہے جبریل علیہ السلام یہ آیتیں لکھنا چلے. تو آپ سے کہا کہ اقرا، تو را پر جزم ہے، را اس پر لوگ کیا پڑھ رہے اس زبر پڑھ رہے اقرا، اس میں ٹھہرنا را اقرا. را کے بعد جو حمزہ ہے اس پر کیا ہے؟ جزم. جزم کو نہیں پڑھا جائے گا اس کو. اقرا 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 اقرا. ارے تم کو پہلے سے ایک لفظ ہی نہیں پڑھنے آ رہا تھا، کیا پڑھو گے تم؟ بیسک غلطی. صحیح پرونس کرنا کیا نہیں ہے. تو را کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ پر جزم ہے. اقرا را چلے پڑھیں گے، را سے نہیں پڑھیں گے. را پر زبر ہے، زبر کو الف نہیں پڑھیں گے. اقرا ر پر زبر پر ر پڑھیں گے، اس کو را نہیں پڑھیں گے. اس کو اقرا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مدارس ہونے کی وجہ سے ایسی بنیادی غلطیاں لوگوں کی رہتی ہیں. تو آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بڑی چیزیں فرما رہے ہیں جو ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق یعنی کہ آگے مفعول نہیں ذکر کیا گیا، پوری کائنات کس نے پیدا کی. اقرا بسم ربک اللہ، رب کے نام سے پڑھو. تو پڑھنا رب کے نام سے ہونا چاہیے. کوئی علم جو رب کے نام کو جوڑنے والا نہیں ہے وہ بیکار علم ہے. یاد رکھو، علم تم کو اللہ سے جوڑنے والا ہو. اگر اللہ کو جوڑنے والا نہیں ہے تو کیا کہ علم نہیں ہو جائے. خلق اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق کس کو خلق کیا؟ پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ، پوری کائنات کا خالق. خلق الانسان من علق، انسان کو جمع خون سے پیدا کیا. دیکھو لکھنے کو اچھا سب دکھ رہا ہے. ایک جو ہے کس طرح سے انسان کی پیدائش ہوتی رہتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ایک نطفہ ہوتا ہے، نطفہ جا کے جو ہے دونوں کا نطفہ ملنے کے بعد جو ہے علق لٹک جاتا ہے جا کے. کہاں؟ بچے دانی علق میں لٹکنا. اتنے ہم بھی جو ہے تعلق جوڑنا معلق بولتے ہیں. معلق من علق، وہ نطفہ جا کے وہاں دونوں کا جب ملاپ ہو جاتا ہے مرد عورت کا نطفہ ملنے کے بعد جو ہے وہ جا کے وہاں لٹک جاتا ہے. اس کے بعد بچے کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے. اس کے پہلے کیا بھی نہیں رہتا، اس کے نطفہ سے ہوتا. تو الگ جو ہے جمع ہوا خون ہے، دونوں کا خون ملنے کے بعد جو ہے دونوں کا نطفہ ملنے کے بعد جو ہے جو بنتا ہے اس کو الگ کہتے ہیں. وہ جا کے لٹک جاتا ہے اسی طرح. اس سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. اس کے بعد علقہ مضغہ، تو الگ الگ اس کے اسٹیجز ہیں. اس کے بعد پھر ہڈیاں اندر پیدا ہو جاتی ہیں، پورا اس کا نقشہ بن جاتا ہے انسان کا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. اس نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا. پھر اور تاکہ اقرا ربک، ایک تو تم پڑھو، پھر پڑھو لوگوں کے لیے. یہ مفسر نے لکھا ہے اقرا ربک الاکرم، پڑھو اپنے رب
دوسروں کے لیے پڑھ کر سناؤ، تمہارا بڑا کرم کرنے والا ہے، انسان کو ایسے چھوڑنے والا نہیں، ان کو سناؤ، کیا آگے جو نازل ہونے والا ہے قرآن اس کو سناؤ۔ الذی علم بالقلم، انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو علم کا ذریعہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، سارا علم اس کو ہے، علم کلی، علم محیط، ساری چیزوں کا ٹوٹل علم اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا، شروع سے لے کے آخر تک، اور جو چھپا ہوا ہے جو ظاہر ہے سب علم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انسان کو علم آتا ہے تو اللہ کی دینے سے آتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا کیسا چھاتی جو سلتا بتاؤ، کون سکھایا اسے؟ بچے کو رونا کون سکھایا؟ ادھر بچے کی تو سب سارے رونا ہوتا ہے، رونا کون سکھایا اسے؟ پھر شاید بھوکا ہے بول کے لاکھ چھٹی لائے، دودھ چوسنے لگتا ہے، دودھ چوسنا کون سکھایا اسے؟ ہر کام کے لیے جو ہے بچہ جو ہے جو روزے لگتا ہے، ماں سمجھتی کیا ہوا ہے اس کو، کہ سردی ہے کہ گرمی ہے، کیا ہے، بھوک لگی ہے۔ تو یہ الہام اللہ تعالیٰ جو ہے قلم سے بھی سکھاتا ہے، الہام سے بھی سکھاتا ہے۔ وہی کہ آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے، انسان کو وہ چیزیں جو نہیں جانتا تھا، اتنا بے بس بچہ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی اس کی زندگی کے کوئی اعتبار ہی نہیں، بچے لاکھ پھینکیں گے وہاں ختم، بچہ کہ تھوڑی دیر کے اندر مر جاتا ہے بچہ، اس کو اٹینڈ نہ کیا جائے۔ تو یہ کون سکھایا ہے بچے کو رونا، دودھ چوسنا؟ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سب چیزیں انسان بچہ کرتے چلے جاتا ہوں، بچہ جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے سب ان کو پہچان لگتا ہے، اس کو وہ کر لگتا ہے، سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں سب؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے الہام کے ذریعے سے۔ تو الہام نے دل میں ڈالنا بات ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے وحی کے ذریعے سے۔ تو اب یہ تو اللہ کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ جو میں پڑھاؤ نہیں ہوں، تم پڑھے ہو نہیں تو کیا ہم پڑھائیں گے؟ سنوکری کا فلا تو کو ایسا پڑھائیں گے تو بھولو بھی نہیں، سنوکریوں کا ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، فلا تو ایسا کہ آپ ہرگز بھول نہیں سکیں گے، ہم نے وہ پڑھا کیا۔ تو اللہ کے رسول امی تھے، امی نے ماں کے بڑے ویسے تھے، جاہل ایسا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، جاہل لوگوں نے ترجمہ کر کے کسی مجلس میں کسی نے کہہ دیا، لوگ کے لیے اس کو فوٹو کرنے لگے، تو جاہل ترجمہ نہیں اس کا معنی، اس کا معنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ کے بولے کہ میں پڑھا نہیں ہوں، ماں انا بقاری ہوں۔ تو بعض دوسرے لکھا ہے کہ ہاتھ میں لکھا ہوا نوشتہ لائے تھے، اور کیا تمہیں پڑھو، پڑھی اقرا پڑھی، اللہ کے بولے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، 3 مرتبہ چھوڑتے ہیں، اس کے بعد یہ آیتیں سنا کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو یاد رہتی ہیں آیتیں، تو اللہ تعالیٰ کی وجہ تھا کہ قلم سے بھی لکھنا وہی انسان کو علم وہی دیتا ہے، الہام سے بھی دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہی کے ذریعے سے بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو آپ کو جو علم دیا گیا وہی کے ذریعے سے علم دیا گیا، تو وہی انبیاء کی طرح آتی ہے، وہی کے دوسرے معنی تو اشارہ دینا ہے، تو وہی جو ہے عوام جو یہ الہام کو وہی بھی کہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی کی، یعنی اس کے دل میں بات ڈالا، کامن ہوئی، اور اس طرح شہد کی مکھی کو ہم نے وہی کی، تو یہ دل میں بات ڈالنے کو بھی وہی کہتے ہیں، اشارے سے بات دل میں آ جاتی ہے انسان کی۔ تو یہ تکوینی وہی کہتے ہیں، عام مسائل کے اندر، عام جو ہے کاموں کے اندر جو تکوین، دنیا کے مسائل کے لیے جو بات آتی ہے وہ تکوین کہلاتی ہے۔ شریعت کے لیے جو آتی ہے وہ وہی شریعت کی وہی، تو شرعی وہی کس کے پاس آتی ہے؟ انبیاء کرام کے پاس، شرعی طور پر جو وہی آتی ہے انبیاء کرام کے پاس آتی ہے۔ تو اب جو ہے پر انبیاء کرام گزر گئے، اب ہمارے آخری نبی ہمارے وسلم تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ماں کے سے پیڑ ویسے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی، اور پھر جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں سارا عربی جہالت میں تھا۔ نحن امۃ امیون، اللہ نے بتایا ہم سب امی لوگ ہیں، تمام ہی لوگ ویسے تھے، اکا دکا تھوڑا بہت لکھ پڑھتا تھا، ایسی کیسے کیوں بھیجی اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی زبان، اب اللہ تعالیٰ جو انتخاب کرتے ہیں تو کوئی بات ہوتی، تو عربی زبان تمام زبانوں میں فصیح اور بلیغ زبان ہے، تمام زبانوں کے اندر جو ہے یہ زبانیں کیسے، یہ بھی الہام سے آئی، معلوم ہے زبان کیسا پیدا ہوئی، انسان کیا بولنا کیسا بولنا، یہ دل میں آتا گیا وہ بولتا گیا، جتنی زبانیں سب کے بارے میں
جتنی زبانیں ہیں سب وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ڈالتا گیا. وہ الہام کے ذریعے سے لوگ اپنا مطلب اپنا جو ہے خیال ظاہر کرتے گئے, اپنا دل کا جو ہے مدعا رکھتے گئے, وہ زبان بنتی چلی گئی. تو بھی وہی الہام ہی ہے, وہ جو مختلف زبانیں بنی دنیا کے اندر زبانیں ہیں, تو یہ بھی جو ہے انسان جو ہے وہی الہام کے ذریعے سے کرتا رہا. تو سب سے پہلی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے, الہامی زبان ہے, اور سب سے فصیح اور بلیغ زبان ہے. تو اللہ نے عربوں کو چن اس کے لیے. پھر ان کے اندر خصوصیات وہ تھے کہ جو ہے ان کا حافظہ بڑا قوی تھا. لکھنا پڑھنا کیا کرنا ہے, ان کو یاد رکھتا کیا, لکھنے پڑھنے کو عیب سمجھتے تھے. کوئی ابھی لکھنا پڑھنا ایک اچھی چیز سمجھ آتا ہے, وہ زمانے میں لکھنا کاغذ پین یا کچھ چیزیں پر شاید اس کا حافظہ برابر نہیں سمجھتے تھے. اس لیے لکھنا جو ہے اس کو لکھتے نہیں تھے وہ لوگ, بس سن لیے زیادہ. تو اپنے خاندان کے تمام شجرے دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام, بہت سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے. ابراہیم علیہ السلام جا کے اپنی اولاد کو بتایا تھا نا, اسماعیل علیہ السلام, ان سے 3 اولاد نکلی. تو پورا شجرہ یاد تھا ابراہیم علیہ السلام کو. یہ دیکھو وہ تو والے پھر اپنے جو ہے گھوڑوں کی چیزیں, یہ گھوڑے کا باپ اس کے نام رکھتے تھے. یہ گھوڑا تھا, اس کا باپ, اس کا دادا فلاں فلاں, وہ اس کی تک نام یاد رکھتے تھے. تو وہ خصوصیات ان کے اندر تھیں. ایک تو فصیح زبان تھی, حافظہ ان کے قوی حافظہ تھا. وہ تو اس کے بعد بھی کئی زمانے تک ذکر نہیں. وہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا. ہمارے جو ہے بہت سارے ایسے لوگ گزرے, میں ایک بار دیکھ لیا تو ختم ہوگا, بھول جاتا نہیں. ایسے لوگ میں نے ایک بار دیکھ لیا بس, انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ دیکھ لی تو ختم ہوگا, پورا یاد رکھتا. کوئی چیز ایک مرتبہ دیکھ لی انہوں نے, ہم شکل یاد رہے. ویسے لوگ گزرے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا, کسی نے جو 40 حدیثیں ان کو جو ہے حدیث کے پہلے فلاں 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 بولے, اس کو کیا بولتے ہیں, سند بولتے ہیں. حدیث کی سند, وہ الٹا سیدھا کر کے جو ہے اس حدیث سنا, وہ سند کو تبدیل کر کے ایک حدیث سنائی. حدیث سے ہی نہیں بولے, 40 حدیث سنائی ویسے, حدیث کو نہیں بولتے انہوں نے, اس کو ٹھہرو. پہلی حدیث کی سند اس طرح سے وہ بیان کر سے اللہ کے رسول صحابی فلاں فلاں ہوا, اس کے بعد یہ حدیث ہے. 40 حدیث سنائی تو حیران رہے وہ لوگ, کیا ان کو حافظہ ہے. ان کو جو ہے جانچنے کے لیے ان کا حافظہ کیسا ہے لوگوں نے یہ کیا. تو کہاں سے کہاں تک جو ہے یہ دین چلتا رہا, حافظ بھی چلتا رہا. اس کے بعد اب سب کتابت میں آ گیا. تو اس لیے علم الانسان بالقلم, علم الانسان, اللہ تعالیٰ نے قلم بھی سکھایا. اقرا الذی علم بالقلم, جس نے قلم بھی انسان کو سکھایا. تو قلم بھی علم کی حفاظت کا, علم کو جو ہے محفوظ رہنے کا بہت بڑا ذریعہ. تو علم کی فضیلت جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جو ہے اتنی برائیاں تھیں عرب میں. جو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں پہلے وہ لکھتے ہیں عرب کی برائیاں, کسی بھی کتاب میں نہ دیں. ایسا کرتے تھے, خون ریزی کرتے تھے, بچیاں پیدا زندہ کر دیتے تھے, فلاں وہ یہ کیا کیا ہے, اتنی ساری برائیاں ان کے پاس تھی. خوبیاں کوئی بہت کم لوگ بیان کی, عرب کے اندر جو خوبیاں تھیں بہت کم لوگوں نے بیان کی. بس اتنا خراب ماحول تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آپ نے یہ دین پیش کیا, دین قبول کر کے اس میں بہتر سے بہتر انسان بن گیا ہوں. تو جو ہے عرب جو امی تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی. تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام برائی ہونے کے باوجود جو کیا وہی نازل ہو رہی, بولو پڑھو کر دے دو. ارے اتنی بڑی برائی میں خالی پڑھو کر بولو. ہاں, تو علم بھی ساری فکر آتا. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اتنی برائیاں اپنی جگہ موجود ہیں, سب چھوڑ کو پڑھو. ہاں, تو علم ہی راستہ ہدایت کا ہے. علم کہاں سے آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. صحیح بات علم کیا ہے, صحیح بات کو علم کہتے ہیں, غلط بات کو علم نہیں کہتے. حقیقت, کسی چیز کی حقیقت کیا ہے, زندگی کے حقائق کیا ہیں, یہ چیز تو علم ہے. علم اس کو کہتے ہیں لوگ. سائنس وہ تو کیا روز بدلنے والا ہے سائنس والا. انہوں بولے کہ جو ہے مالیکول جو سب سے بعد میں مالیکول کو پھوڑے, اس کے بعد وہ الیکٹران میں بڑھتا. ہم پڑھے 40 سال اور کتنا سائنس ہمارا میڈیکل سائنس کتنا بدل گیا, وہ تو بھی بدل چکا ہے. تو اس میں بدلنے والی ہے, علم بدلتا نہیں. حقیقت کا نام ہے, اشیاء کی حقیقت کو علم کہتے ہیں. وہ بدلتا کیسا, تو کہاں سے آنے والا, جو حقائق کا سرچشمہ اللہ کی ذات. تو اس لیے جو ہے فرمایا گیا کہ جو ہے تم پہلے پڑھو, یہ وہی آئی تو معلوم ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے ہمارے دین میں. جو علم سے دور ہے, جہالت کے اندر ہے, وہ گمراہ ہونے والا ہے. تو بہت سارے حدیث ہیں. ہمارا درس وہاں چلا ہے کیونکہ لوگ یہاں نہیں آتے, یہ لوگ وہاں اکثر لوگ نہیں آتے.
کتاب العلم، یہ حدیثیں چل رہی ہیں تو بہت 60-70 حدیثیں ہیں، مشکات کی حدیثیں سناتا رہتا ہوں، کنز المال کی 600-650 حدیثیں، 10 گنا زیادہ حدیثیں، پورا سال وہی سنا سکتے ہیں ہم حدیثیں. تو اس لیے جو ہے مناسب معلوم ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے علم کی فضیلت کیا ہے ان آیتوں کی روشنی میں آپ کو سنائی جائے. تو صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئت لحاجه. کثیر بن قیس حدیث کے راوی بیان کہتے ہیں میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ابو الدرداء بہت بڑے اونچے کے صحابی، ان کو حکیم الامت کے، ہمارے ہندوستان کیا بولتے ہیں، صحابہ کے حکیم الامت کہلاتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حدیث کے راوی میں بیٹھا تھا تو اچانک ایک شخص آ گئے اور کہا کہ ابو الدرداء میں مدینے سے آ رہا ہوں. انہوں دمشق سے وہاں سے کتنے دن جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کے اونٹ پر بیٹھ کے آئے تھے، اترے نہیں کہتے ہوں. پھر بھی بولے کہ بعض لوگ نے لکھا ہے کہ اترے ہوں گے. میں آ کے کہتے ہیں کہ جب میں صرف ایک حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں وہ سننے کے لیے یہاں سے آیا ہوں، کوئی اور کام نہیں دوسرا. وما جیت لحاجت، کوئی اور کام کے لیے نہیں آیا ہوں. تب ابو الدرداء حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا کوئی اور حدیث ہے پتہ نہیں، حدیث تو بیان کرتے سنو. تو ابو الدرداء کہتے ہیں کہ انہی سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی بات سنی، من سلک طریقا یتلو فی علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے راستہ چلتا ہے اللہ اس کو جنت کا راستہ چلاتے ہیں. یہ جو علم کے راستے پر چل رہا ہے جنت کے راستے پر چل رہا ہے، جہالت پر جنت کو نہیں لے جائے گا. ہم نے کیا کرنے ہیں، انگلی پہ جا پڑتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کیا بولتے ہیں ہم مالک کر رہے کیا سمبندھ نہیں. ارے تو جہالت میں رہے، تجھے پہلے تو اللہ اکبر نہیں آتا، تجھے صحیح تلفظ کیا، جہالت کا عالم کیا نہیں. اقرا را نام رکھا اسکول کا، وہ تک صحیح نہیں آتا تم کو. اللہ اکبر تمہارا صحیح نہیں ہے، کتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے معلوم ہے. تو حدیث میں بات ہے اس سے پہلے سنا تھا فتنوں کا زمانہ، علم اٹھا لیا جائے گا، چلے گا علم کیا کرنا. جہالت اتنی عام ہو چکی ہے. تو جو ہے پہلی وہی جو نازل ہے اس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے کہ جو ہے پڑھو، اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے. جو خود امی تو پریشان ہوگا مجھے کیا ہوتا ہے، تم کو ہم پڑھائیں، پریشان ہونے کی بات نہیں. اب یہ وہی نازل ہو جائے گی، تم کو پڑھ کے سنانا ہے. تو جو سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں نے اللہ کو سنا کہ جو بھی شخص علم حاصل کرنے کا راستہ چلتا ہے اللہ اس کو جنت کا راستہ چلاتے ہیں. تو 2 راستے، ایک علم کا راستہ ہے، ایک جہالت کا راستہ ہے. آپ علم کے راستے پر ہیں، جو علم کی بات آپ کے سامنے آئے گی سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، جنت کے راستے پر آپ چلنے والے ہو جائیں گے. سنت تیار ہے تو کہاں سے عمل کریں. آدمی علم سے کیوں محروم رہ جاتا ہے وہ الگ دوسرا ٹاپک ہے. اپنے کسی گناہ کی وجہ سے آدمی ان سے محروم رہ جاتا ہے. یاد رکھو اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے اللہ کو سننے دیتا نہیں. چلو چلے جاتا ہوں، پک جائیں اسے لوگوں کو آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو علم کا راستہ کیا ہے؟ علم سب اللہ کی سب سے بڑی نعمت علم. یاد رکھو پہلی وہ چاہیے نا کیا ہے، علم ہی آیا. پہلے نبی بنانے کے بعد کیا علم آیا. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے من سلک طریقا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لمن طالب علم. جو دین کا طالب علم ہے، دین کی باتیں سننے کے لیے آدمی نکلا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا رہے ہیں. کیا اعزاز ہے اس کا، کیا اس کی عزت ہے، ذرا دیکھو کیا اس کا مقام ہے. تو اس لیے مسجد کو آتے وقت نیت کر کے، بہت ساری نیت ہیں، کیا جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، دین کی بات سننا ہے، علم کی بات سننا ہے. فرشتے آپ کے پر بچھاتا ہے. طلب تو وہ جو مدرسے جانے وہ نہیں، آپ بھی مدرسے آپ یہاں بھی آ رہے ہیں، نیت کرو کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے. روز مسجد کو آتے ہوئے ایک تو نیت ہے نماز پڑھنی، دوسری علم حاصل کرنے کی نیت کرو. آپ کے لیے پر بچھاتا، آپ کے لیے پر بچھائیں گے. میں نے معلوم ہے نہیں جو مدرسے میں جا رہے ہیں ان کے لیے تو نہیں. ویسا کہاں ہے پہلے لکھیں مدرسے میں جانے والوں کو دوسرا میں نہیں کرو، نہیں ایسا نہیں ہے. جو بھی دین کا طالب علم ہے، طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے پر اس کے لیے پر بچا دیتے. پھر اب طالب علم تھا ایک متعدد علم تو بہت ہے.
تصوف نے تھوڑا سا علم حاصل کر لیا اس نے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. جو تعلیم کر کے دین کا جو ضروری علم کہتا ہے حاصل کر لیا, عالم بن گیا. عالم کو تو پورا علم آتا کر مسلم ہو, جو ضروریات کا علم اس کو آ گیا عالم. اس کے لیے زمین آسمان کی ساری چیزیں دعا کرتی ہیں. کیسے ہمارے دعا کرو, اسی بولتے ہیں ہمارا دعا, ارے دین کا عالم بن جا, ساری چیز تیرے لیے دعا کر رہے ہیں. کیا کتنا آسان ہے دین کا عالم کے لیے. کیا اتنے فضائل علم کے ہیں کہ آدمی سارے کام چھوڑ کے صرف علم حاصل کرنے لگ جائے. 700 جیسے ہیں تقریباً, آدمی سب کام چھوڑ کر سب تمہاری معاش کا مسئلہ ہم حل کریں گے, جاؤ دل میں لگ جاؤ. جو علم حاصل سے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معاش کا تکفل ہم کریں گے. اس کی جو مسائل ہم حل کریں گے جو علم کے ہمارے علم کے لگا جاتا ہے. ادھر بھگ بھگ مارے وہاں سے لوگ کیسے ہیں, کیا بتانا چاہیے. ان کو علم کے فضائل معلوم نہیں, علم کا مقام معلوم. علم اللہ کی صفت ہے معلوم, کسی اور کی صفت نہیں. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں, نام ہے علیم کا نام. اللہ ہے علام الغیوب, خبیر. تو اللہ کے جو اسماء ہیں اس کے اندر جو ہے صفات کے اندر علم بہت بڑی, علم اور قدرت, اسی سے پورا کام چلا ہے. نہیں کیا اللہ جانتا ہے, قدرت رکھتا ہے, پوری کائنات اسی پر چل رہی ہے نا. اللہ کے علم قدرت پوری کائنات چلی گئی نہیں دیکھو, تو وہ علم اللہ کی صفت ہے. انہیں بولتا یہ صفت کسی دینا, میں یہاں کسی دینا دیتا ہوں, اس کو نہیں دیتا, چل یار. تو یہاں جو ہے عالم کے لیے ان العالم لیستغفر له من فی السماوات من فی الارض, زمین آسمان میں ساری چیزیں اس کے لیے دعا خیر کرتی ہیں, کیونکہ وہ علم کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ تو اپنی جگہ ہے, اب یہ علم حاصل کیا ہے, لوگوں کو صحیح بات بتانے والا ہے, لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنے والا ہے. والحیتان فی, حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا خیر کرتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش حاصل کرتے رہے. ایک آدمی ابھی ہماری حقیقت بیان کرنے والا, علم کیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو. علم اللہ, وہ علم جو انسان کو اللہ سے جوڑنے والا ہے, یہ عالم انسان کو اللہ سے جوڑنے والا ہے. معلوم, جو عالم انسان کو اللہ سے جوڑنے والا ہے وہی حقیقی عالم, ورنہ عالم نہیں. وہ علم نہیں جو انسان کو اللہ سے کاٹ دے. معلوم, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْأَوْقَاتِ. یہ عالم کی فضیلت عابد پر, عابد کیا ہوتا ہے, جتنا ضروری ہوتا ہے کر لے رہتا ہے, انہیں زیادہ علم حاصل کرتا تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے, لوگوں کو بتا سکے. عالم کی فضیلت ایسی ہے کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے. دیکھ رہے ہیں, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ کیا ہے, علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. اب انبیاء تو آنے والے نہیں. اب جو علم ہے کہاں ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول کیا حدیث ہے, جو وہ حاصل کیا ہے اس نے علم نبوت کو اپنے سینے میں لیا ہے. ان علماء ورثۃ الانبیاء, یہ انبیاء کرام, یہ جو ہے علماء انبیاء کرام کے وارث ہی نہیں, تو ان کا علم ان کو آ گیا ہے. وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا, وہ انبیاء کرام دینار درہم چھوڑ, روپیہ پیسے چھوڑ کے نہیں مرتے. ان کے لیے خاص اسپیشل ہے. روپیہ پیسے سب دنیا کی ضرورتیں ہیں, انبیاء کرام چھوڑ کر نہیں مرتے. اللہ کے فرماتے جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا وہ سب صدقہ ہے, خیرات. اگر کچھ بچا رہا, کیا بچی نا, تو کپڑے فلاں یہ کچھ چیزیں اگر بچی رہی وہ صدقہ اور خیرات ہے. ہمارا جو ہے مال کی وراثت نہیں چلتی ہے انبیاء کرام, معلوم, تو علم کی وراثت چلتی ہے. علم کے وارث کون ہوں گے, جو علماء. فمن اخذہ فقد اخذ حظ وافر, جو علم حاصل کرے گا وہ انبیاء کرام کا وارث بن جائے گا. اتنی بڑی فضیلت تمہاری, کس کے وارث, انبیاء کرام کے وارث. کیسا ہونا چاہیے ان کو, انبیاء کرام کا نمونہ ہونا چاہیے. نبی محمد رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجلین احدهم العالم احدهم العابد والآخر العالم, وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے سامنے دو آدمی کا ذکر کیا گیا, ایک جو ہے عابد تھا, دوسرا عالم تھا. تو آپ نے فرمایا وہ عالم کی فضیلت عابد پر جیسے کہ میری فضیلت ادنا امتی پر. ایسا بڑا فرق, اللہ کی فضیلت ادنا امتی پر کتنی ہے, کتنا درجہ ہے, دیکھو بہت بڑا فرق ہے, کتنا بڑا فرق ہے. ایک ادنا امتی الگ, ویسی یہ عالم کی فضیلت اس عابد پر ہے.
پھر آگے وہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون، وہ آیت ہے نا، وہ ہے ان اللہ و ملائکۃ واہل السماوات واہل الارض حتی النملۃ فی جورها والحیتان فی مائها الا معلم الناس الخیر ان اللہ و ملائکۃ یصلون، بے شک اللہ، وہاں صرف وہ تھا زمین آسمان کی چیزیں، اللہ، اس کے فرشتے، زمین آسمان کی ساری چیزیں، مخلوقات، پھر اس کے بعد جو ہے بلوں کی چونٹیاں اور جو ہے پرندے، یہ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے اور جو ہے پانی کے اندر مچھلیاں، یہ سب جو ہے ایک معلم الناس خیر کے لیے جو دین کی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے، صحیح دین کی باتیں بتا رہا ہے۔ تو علماء دو قسم کی ہیں، بولنے کے لیے وقت نہیں ہے، جو عالم ربانی ہے اس کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ کیا مقام ہے دیکھیں، ایک عالم جو صحیح معنوں میں عالم ہے اور پھر لوگوں کو دین کی صحیح باتیں بتا رہا ہے، اس کا مقام اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکۃ یصلون، اللہ، فرشتے سب اس کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، اس پر اپنی رحمتیں نازل کرنا، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، مطلب اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ساری کائنات اس کے لیے دعا کرتی ہے، چمٹیاں تک دعا کرتی ہیں، اب ان کی زبان کیا ہے وہ اللہ جاننے والا ہے۔ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں درختوں پر، وہ تو دعا کر رہے ہیں، پانی کی مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ایک عالم کی حدیث میں آتا ہے، ایک عالم کی جو واقعی صحیح معنوں میں عالم ہے، جو فارغ ہو کر وہ کیا نہیں، اللہ اکبر کا تلفظ نہیں آتا تو کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ کسی بنیادی باتوں سے نامواقف ہو کے 10 سال گزار کے آ جانے والے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ماں باپ ڈالے رہتے ہیں، ان کو کیا شوق ہی نہیں ہے، بس کیوں تو دن پاس کر لے، آگے بس آگے کیا کروں کیا کماؤ، رہے کمانا کیا ہے فضائل کے اندر؟ جو دن حاصل لگا دیتا ہے تکفل اللہ، اس کا اللہ ساری ضرورتیں اللہ کافی ہو جاتا ہے، اس کی کفالت اللہ لیتا ہے۔ اس وقت پھر آج بھی آپ جو علم کے لیے لگا دو پورا وقت، اللہ سے تمہاری ضرورت پورا کرنے ہو جائے گا۔ کہاں کبھی انہوں اس کی فضیلت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی انہوں نے، بس لے ڈال دیے، باپ کو تھا کیا تو چلو ہمارا بچہ عالم بنے گا، کیا تھا بس کیا پڑھا کیا پڑھا نہیں پڑھا، اور پھر دین کا پورا تصور ہمیں ضروری ہے، دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں، کون سی باتیں سے جو ہے آدمی دیندار بنتا ہے، کب بے دینی میں شامل ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے بس جا رہے ہیں نکل رہے ہیں، مدارس کا نظام کیسا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس کو صحیح انداز سے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے بند کرو نہیں بول رہا ہوں میں، نہ پڑھنا بند کرو، صحیح انداز سے ان کو سیٹ اپ کرو، ان کے اندر صحیح دینداری پیدا ہو جائے۔ مدرسے دینداری پیدا، کون دینداری پیدا کرنا بولو، دینداری اگر مدرسے میں نہیں پیدا ہوئی کہاں ہوتی بتاؤ؟ اب اس ظاہری علم بھی نہیں آ رہا، باطنی علم تو دور کی بات نہیں، ظاہری طور پر بھی صحیح طور پر اس کو نماز پڑھنے اور پڑھانے آ جائے، صحیح طور پر نماز پڑھنے اور پڑھانے آ جائے، یہ تک نہیں ہو رہا ہے عمل، تو بہرحال علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو ہے علم تو اللہ کی صفت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو علم دیتے ہیں، کیا حقائق ہے، یہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، تم کیوں آئے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد انسان کیا جانور کے برابر ہے کہ نہیں بولو تم؟ ایک جانور پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے، انسان ویسا کیا پیدا ہے؟ تو یہ حقیقت سے انسانوں کو واقف کرنا، ہر ایک کو الگ الگ بولنا کہ اللہ تعالیٰ یہ ممکن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ انسان سے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور ان کو اپنا نبی اور رسول بناتا ہے، ان کو اپنی وحی بھیجتا ہے۔ جاؤ سمجھاؤ انسان، اب تو انبیاء سے اللہ ختم ہو گیا، اب کون کر رہا ہے؟ جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ منہ پہ بیٹھ کو ان کو ڈاکٹر کو بولے نہیں بولے، کیا سے بولے، چیئرمین کیا بولتے کہ کمیٹی کیا بولتی تھی، کس کا نمائندہ ہے تو؟ انبیاء کرام کا نمائندہ، تجھے کیا کام کرنا ہے، تیرا محافظ تو اللہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے علم کی وہ بات سے لی لوگ، میں تو کہتا ہوں علم کی وہ بات سے لی لوگوں کو جو لوگ علماء کہلانے والے، علم کا اتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔